ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اوپر ہمارے ہر کام کو چھوڑیں، ہر چیز اس کی مرضی پر چھوڑنے کی کوشش کریں۔ تو یہ فیصلہ اپنے اوپر وہ لوگ لیتے ہیں، تفسیر روح البیان میں آیا، جو لوگ اپنے نفس کی خواہشات کی اور اس کی لذتوں کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں۔ جہاں اپنے کو دنیا کے اندر راحت کی چیز نظر نہیں آئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نقصان کی چیز ہے۔ معیار شریعت کا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو بری نظر آئے، راحت کا سبب نہ بنے، مشقت والی نظر آئے، بس وہ نقصان دہ چیز ہے، نہیں ہے۔ بہت بڑی نقصان دہ چیز جس کو سب دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے، اتنے بڑے نقصان کی چیز ہے، وہی چیز آخرت میں سب سے بڑے فائدے کی چیز ہوگی۔ ایک مثال ہے، ہلکا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں، ہجرت کا بہت سارے وقت ذکر کیا گیا ہے یہاں درس کے موقع پر ہی۔ آپ بتائیے، جب ہجرت کیے صحابہ اکرام، گھردار کو، معیشت کو، تجارت کو، زندگی کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، اقارب کو، شہر کو، مکے کو، کعبے کو، سب کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیے، تو آپ بتائیے ظاہری طور پر یہ بہت بڑا نقصان تھا یا نہیں تھا؟ بھئی ایک ہماری چھوٹی سی دکانداری ہے، دکانداری کو کل صبح میں برخاست کر دینا نقصان کی چیز ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ ملازمت کو ترک کر دینا کتنا بڑا نقصان ہے۔ جاگیرات کو چھوڑ دینا، کھیتی باڑی کو چھوڑ دینا، فصلوں کو چھوڑ دینا، تیار فصلوں کو، کتنا بڑا نقصان ہے۔ گھردار کو چھوڑ دینا، پھر کھلے آسمان کے نیچے آ جانا، کھلے آسمان میں آ جانا، نہ گھر ہے، نہ دار ہے، نہ معیشت ہے، معاشرت ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، سب چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، مدینہ ہجرت کیے تو کھلے آسمان کے نیچے آ گئے۔ صرف ایک چبوترا بنایا گیا تھا صفہ، تو وہاں پہ بیٹھے بھی بھائی عالیشان گھر تھے مکے میں، تو ظاہری طور پر بڑا نقصان تھا، بہت بڑا نقصان تھا، لیکن آخرت کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے اتنا فائدہ ہوا، اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ انہی مقدس مہاجرین کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کی بشارت بتائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بھئی اس نے مجدہ سنا دیا، مہاجرین بہت بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ قرآن مجید میں مہاجرین کا ذکر بیان کیا گیا، ان کے اونچے اونچے مرتبے بیان کیے گئے، بظاہر نقصان لیکن ابدی فائدہ تھا، ہمیشہ کا فائدہ تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، صلح نامہ، صحابہ کرام کے اندر بھی بے چینی پیدا ہو گئی، کافروں کی طرف سے شرائط رکھے گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کرام سرکار کی معیت میں صرف عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے ہیں مدینے سے۔ 5-6 سال کا عرصہ گزر گیا، کعبہ نہیں دیکھے تھے، پیاس لگ رہی تھی، تو عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے، عین مکے سے ذرا پہلے حدیبیہ کے مقام پر کافر آ کے لوگ روک دیے، پھر کہنے لگے کہ اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے۔ پھر اسی موقع پر کئی شرائط کافروں نے مسلط کر دی۔ بھئی عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں رضی اللہ عنہ ہوئے، لیکن اس وقت کافروں کے نمائندہ بن کر شرائط لے کے آئے، کٹھن شرائط، ظاہری طور پر شرائط کو دیکھا جا رہا تھا، دیکھا گیا تو بڑے بڑے صحابہ کرام کے ارادوں اور ان کے اونچے تصورات کے قدم اکھڑ گئے۔ صحابہ کرام سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شرائط کے قبول کر لیے جانے کو دیکھ کر صحابہ کرام بے قرار ہو گئے۔ شرائط کیا تھے؟ شرائط یہ تھے کہ اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، دوسرے اگلے سال عمرہ کرنے دیا جائے گا تو کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، تو اتنے دن میں پھر عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے۔ پھر سب سے بڑی کٹھن شرط یہ تھی جس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی باعظمت شخصیت کو بھی یہ اپنے آپ کو کنٹرول اور قابو میں رکھنا مشکل ہو گیا، وہ یہ تھا کہ اگر مدینے کا تمہارا کوئی آدمی مکے میں آ جائے غلطی سے، اور ہمارے لوگ یا راستے سے جا رہا تھا، مکے والے کفار ہمارے لوگ اگر اس کو گرفتار کر لیں، مکے میں لے جائیں، تو اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا آدمی اگر تمہارے پاس گرفتار ہو کے چلا جائے تو آپ ہم کو چھوڑنا پڑے گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ شرط بھی قبول ہے، بڑی کٹھن شرط تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا دو گھٹنوں پر ادب سے کھڑے رہ کر، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ اتنی
بظاہری طور پر ایک دوسری کی کیفیت کی شرط تھی کہ ان کا کوئی آدمی ہمارے ہاں آ جائے تو ہم ان کو چھوڑ دیں، ہمارا کوئی آدمی ان کے پاس چلا جائے تو کبھی بھی نہیں چھوڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر مسکرا کر اتنا فرمایا تھا کہ اے عمر یاد رکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ خاموش ہو گئے صحابہ، بھئی اعتماد ہے، مگر بظاہر بہت بڑا نقصان دکھائی دے رہا ہے، کیا ہوگا کیسے ہوگا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر شرط کو قبول فرمائے، مگر دوستو یہ جو اس وقت بظاہر بہت بڑے نقصان کا تصور لی ہوئی شرط تھی کہ تمہارا کوئی آدمی اگر مکہ آئے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اسی شرط نے مکے کو فتح بنا دیا۔ بھئی اسی شرط کی وجہ سے مکہ فتح ہوا تھا۔ چند سال ہی گزرے تھے مسلمانوں میں کہ جو بھی آدمی چاہے غریب ہو یا امیر، طاقتور ہو کمزور، جو بھی وہ کفار راستوں سے مقامات سے یا مکے سے کہیں سے بھی گرفتار کر کے مکے میں لے جاتے تو ان کو مقید کر کے رکھ دیتے، کبھی بھی نہ چھوڑتے تھے، اپنے گھر کی کوٹھری میں بند کر کے رکھ دیتے، ظلم و ستم ڈھاتے تھے، کیونکہ چھوڑنے کی شرط نہیں تھی۔ وہ لوگ تم تراش کے ساتھ روک کے رکھتے۔ جب اپنے گھریلو زندگی میں چار دیواری میں اس صحابی کو روک کے رکھتے تو صحابی کے کیفیات کو ان کے بیوی بچے دیکھتے، شب بیداری کو دیکھتے، ان کی صحبت میں بیٹھتے، پھر ان کے سجدے کے نور کو پیشانی میں چمکتا ہوا دیکھتے، اس سے متاثر ہو کر بیوی بچے بڑے لوگوں کی غیر موجودگی میں اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اندر سے اندر ایک باپ اس تمتراش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ باہر جا رہا ہے کہ مسلمان کو میں نے گرفتار کر کے مقید کر دیا ہے، لیکن اندر سے پورا ماحول بدل رہا تھا، بیوی بچے بالآخر مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ تو جب اندر سے ماحول تبدیل ہو گیا، جن لوگوں نے قید کر کے رکھا انہی کے گھر میں انقلاب پیدا ہو گیا، انہی کے گھر میں کلمے کی صدائیں بلند ہونے لگی، تو بالآخر وہی کفار جنہوں نے بڑے دم تراش کے ساتھ یہ شرط منظور کرائی تھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے مسلمانوں کے نبی، ہم اس شرط کو کینسل کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس شرط کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بہت ہو گیا ہے۔ تو جو لوگ شرط لگا کر سرکار کے قبول کرنے کے بعد بڑے مسکرا کر اٹھ کے گئے تھے، وہی لوگ پیشانی پہ بل لے آ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اس شرط کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر چند سال کے عرصے میں، 2-4 سال کے عرصے میں مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح اندر سے ہوا، گرفتار کیے ہوئے لوگوں سے ہوا۔ تو بظاہر اللہ رب العزت اسی لیے فرما رہا ہے، کچھ وقت بسا اوقات کوئی چیز تمہارے لیے ناپسند ہوتی ہے، نقصان والی دکھتی ہے، لیکن حقیقت میں نتیجتاً وہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ وہ میں جانتا ہوں، میرا مصطفیٰ جانتا ہے، میرا نبی جانتا ہے۔ تو تم کو اپنے ابتدائی مرحلے میں نقصان کو نہیں دیکھنا ہے، نتیجے میں جو فائدہ ملنا ہے اس پہ نظر رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے کئی مقامات پر، تو اب قرآن کی اس آیت سے ہم کو آج کے زمانے میں بھی سبق حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ حاصل ہو رہا ہے کہ آج کے زمانے میں ہر جگہ مسلمان ایک پستی میں نظر آتا ہے، وہی لوٹا ہوا پٹا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس پستی کے بعد مسلمانوں کو کون سی بلندی ملنے والی ہے۔ بھئی اس گراؤ کے بعد، انحطاط کے بعد، سقوط کے بعد مسلمانوں کو کتنی بڑی شان و عظمت سے مالا مال کیا جانے والا ہے، کیونکہ بھئی اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ جتنا اسلام کو دبایا جاتا ہے اتنا زیادہ، پہلے سے زیادہ وہ اونچا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے لچک رکھی فطری طور پر، طبعی طور پر، تو لہذا پروردگار عالم بھئی اسلام کو، مسلمانوں کو اونچا کرنے کے لیے، مزید اونچا کرنے کے لیے، بڑی سی بڑی عظمت سے ہمکنار کرنے کے لیے پروردگار عالم خاص حکمت کے مطابق ان کو نقصانات سے دوچار کرتا ہے، ان کو دباتا ہے، پھر ان کو پیسنے پر مجبور کرتا ہے۔ لوگ پیستے ہیں،
ہر طرف سے نقصان کے راستے کھول دیتے ہیں، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمان پھر اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹ سکتا ہے۔ جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک اسلام اور دین رہے گا۔ جس دن دنیا ختم ہوگی، حدیث میں آیا اس دن یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام نہیں ہے۔ جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو وہی دن قیامت کا دن ہوگا، وہی دن قیامت کا ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت کی بڑی حکمتیں ہیں، تو اس کو ہم اپنے ایمان کا حصہ بنا کر اپنے دلوں میں شامل اور داخل رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان امتحانوں کے ذریعے سے بہت بڑی عظمت ہم کو عطا فرمانے والا ہو، مگر اس کی بارگاہ سے دعا کر کے خیرات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہر لمحہ ہر موقع پر ہم سب مسلمانوں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو استقامت کا نور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔